علاوہ کیا عقیدہ ہونا چاہیے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل اور اس کی توفیق سے ایک بار پھر حلاوت ایمان پروگرام میں ہم سب حاضر ہیں قبلہ مفتی صاحب کی زیر سرپرستی، اور آج کا ہمارا موضوع بڑا ہی اہم ہے۔ پہلے ہم نے اس سے پہلے عقیدہ توحید پر گفتگو سماعت کی، اور آج کیونکہ عقیدہ توحید اور رسالت یہ دونوں متصل ہے، صحیح، تو آج ہم عقیدہ رسالت پر گفتگو، جیسا کہ مفتی صاحب نے رسالت و نبوت کا معنی، مفہوم اور ان دونوں میں فرق بیان کیا۔ اور اب جو سوال ہے کہ ایک مومن مسلمان کو رسالت کے بارے میں عقیدہ کیا رکھنا چاہیے؟ صحیح، لیکن عقیدہ یقین کو کہتے ہیں۔ صحیح، انسان کے دل میں جو چیز پختہ اور مستحکم ہو جائے، جس کے بارے میں جس کے خلاف کوئی شک نہ رہے، تو اس کو یہ عقیدہ اور یقین کہا جاتا ہے۔ نبوت اور رسالت یہاں مطلق بات کر رہے ہیں۔ آدم علیہ السلام سے لے کر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم تک جتنے انبیاء اور رسول دنیا میں جلوہ فرما ہوئے، ان سب کے بارے میں یہ عقیدہ رکھنا کہ وہ اللہ کے سارے نبی حق ہیں، سچ ہیں۔ صحیح، ٹھیک ہے، یہ عقیدہ ایک مسلمان کے لیے رکھنا ضروری ہے، ٹھیک ہے، چاہے وہ اس نبی کا امتی ہو یا نہ ہو۔ اچھا، یہ بات ذہن میں رکھنی ہے۔ تمام انبیاء کے بارے میں یہ عقیدہ کہ وہ حق ہیں، یہ فرض ہے۔ اگر کسی ایک نبی کی نبوت کا بھی کوئی انکار کرے گا تو وہ مسلمان نہیں ہوگا، چاہے عیسیٰ علیہ السلام ہوں، چاہے حضرت موسیٰ علیہ السلام ہوں، ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام، کسی بھی پیغمبر کی توہین اور کسی بھی پیغمبر کا انکار کرنا یہ کفر ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہمیں تعلیم دی ہے اس کے مطابق۔ صحیح، یہ نہیں کہ اب عیسائی ہمارے رسول پاک کی توہین کرتے ہیں، یا یہودی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کرتے ہیں یا ان کو نہیں مانتے تو ہم معاذ اللہ ہاں جی، یہ بدلے میں ہاں ہم یہ نہیں کر سکتے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ ان کا انبیاء سے تعلق کوئی نہیں ہے۔ اگر عیسیٰ علیہ السلام پر ان کا ایمان ہوتا، وہ نبی تو مانتے ہی، وہ بیٹا مانتے ہیں۔ اسی طرح جو ہے وہ یہودی بھی نبی تو نہیں مانتے، وہ تو بیٹا مانتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور اگر وہ ان کو مانتے ہوتے تو ماننے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جس کو آپ مانتے ہیں ان کی ہر بات کو مانیں، صحیح، جبکہ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عیسیٰ علیہ السلام نے ہی بشارت دی ہے کہ میرے بعد آنے والی ہستی جن کا نام احمد صلی اللہ علیہ وسلم ہوگا، تو اگر وہ مانتے ہوتے تو ان کو بھی مانتے۔ صحیح، صحیح، وہ حقیقت میں مانتے ہی نہیں۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے پہلے میرے خیال حضرت عیسیٰ علیہ السلام عیسیٰ علیہ السلام آخری آپ کے بعد سے پہلے، تو اگر وہ مانتے ہوتے تو عیسیٰ علیہ السلام کی اس بات کو بھی وہ تسلیم کرتے، ٹھیک ہے۔ تو اب ہم یہ ہماری جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تعلیمات ہیں وہ یہ نہیں ہے۔ آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک، نبی پاک تک جتنے پیغمبر جتنے رسول ہیں وہ سب حق ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے سچے نبی ہیں، اور اس بات کا یقین رکھنا یہ اسلام کے لیے ضروری ہے۔ سبحان اللہ، کتنا پاکیزہ ہمارا عقیدہ مذہب الحمدللہ مذہب ہے کہ کسی بھی نبی کے بارے میں یہ آج کل جو توہین کرتے ہیں یہ دوسرے مذہب والے، اگر ہمارے مذہب کا مطالعہ کریں تو دیکھیں کتنا سچا مذہب ہے کہ ہر نبی کی، کسی ایک نبی کی بھی توہین کی نا اس کے لیے وہی ہو، نبی کی بھی اور کسی اور مذہب کی بھی اسلام میں توہین کی اجازت نہیں ہے، ہمیں تو اجازت نہیں نا۔ تو اب جب ہم پیغمبر خدا اللہ تعالیٰ کے انبیاء کی بات کریں گے تو ان کے لیے ہمارے سینے وسیع ہونے چاہیے، ہمیں محبت ان سے کرنا ضروری ہے، ان کا ادب و تعظیم فرض عین ہے۔ فرض عین کا مطلب یہ ہے کہ کسی بھی صورت میں اس کی چھوٹ نہیں ہے کہ تھوڑی دیر کے لیے جو ہے وہ بندہ کو کام کر لے۔ انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کی ادنا ترین توہین بھی کفر ہے، صحیح، ٹھیک، چاہے وہ کوئی بھی نبی انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام سے کوئی بھی نبی ہو، ٹھیک، تمام انبیاء صاحب عزت ہیں اور ساری کی ساری عزت انہی کی بدولت ہے۔ اور یہ عقیدہ کہ اللہ کے جتنے نبی ہیں وہ سارے کے سارے اللہ کے ہاں عزت والے ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ نہیں ہے کہ اللہ کی بارگاہ میں تو کسی کی کوئی حیثیت نہیں ہے، یہ بھی عقیدہ غلط ہے۔ اللہ کے حضور وہ عزت والے ہیں تو انہیں منصب نبوت ملا ہے، بے شک۔ تو یہ عقیدہ رکھنا ضروری ہے کہ انبیاء کرام اللہ کی بارگاہ میں سب سے زیادہ عزت والے ہیں تو انہیں نبوت کا منصب ملا۔ یہ نہیں کہ اللہ کے ہم معاذ اللہ چوڑے چماٹ سے بھی وہ کم تر ہے، یا اس طرح کا عقیدہ اور نظریہ کوئی لکھتا ہے یا یہ عقیدہ کوئی رکھتا ہے اس کا اسلام کے ساتھ کوئی دور کا تعلق بھی نہیں، ٹھیک ہے نا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے جتنے بھی نبی ہیں وہ سب سے زیادہ عزت والے، اور ساری مخلوق میں سے یہ عقیدہ بھی ہے کہ ساری مخلوق جتنے بھی نبی ہیں اپنے اپنے زمانے میں اپنی امتیوں اور ساری مخلوق سے، یہاں تک کہ نبی کے بارے میں بالخصوص فرمایا
کہ انبیاء تمام رسولوں سے بھی، تمام مخلوقات سے افضل ہوتے ہیں، یہاں تک کہ جو فرشتوں میں رسول ہیں ان سے بھی انبیاء افضل ہیں۔ تو انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام جو ہے وہ سب سے زیادہ افضل ہیں، ان کے قائم مقام کوئی بھی غیر نبی، کسی بھی ایک نبی کی پاؤں کی خاک کے برابر بھی نہیں پہنچ سکتا۔ یہ عقیدہ ایک مسلمان کے لیے ہونا ضروری ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ نبوت جو ہے یہ اللہ کی عطا کی ہے، یہ اللہ کا فضل اور اللہ کا انعام ہے، یہ کسبی نہیں ہے کہ کوئی بندہ یہ سمجھے کہ بندہ عبادت کے ذریعے، ریاضت کے ذریعے، ذکر کے ذریعے، مجاہدات کے ذریعے اس کو نبوت مل جائے، ایسا نہیں ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا فضل محض ہے، جسے چاہتا ہے اسے عطا فرماتا ہے، اور عطا اسے ہی فرماتا ہے جو اس کی بارگاہ میں اس درجے اور اس منصب کے فائز ہونے کا اہل ہو، ٹھیک ہے۔ صحیح۔ اور پھر یہ بھی بات ذہن میں رکھنی ہے کہ کسی نبی سے نبوت کا زوال نہیں ہو سکتا۔ ایسا نہیں ہے کہ معاذ اللہ پہلے نبی تھے اور بعد میں نبی نہ رہے۔ نبی ازل سے لے کر اب تک، ابتدا سے لے کر انتہا تک نبی نبی ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ اگرچہ اعلان نبوت میں فرق ہوتا ہے، کوئی اعلان نبوت بعد میں کرتے ہیں، وہ ایک الگ بات ہے۔ نبی جب پیدا ہوتا ہے تو وہ نبی ہوتا ہے، بے شک۔ انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کی جو نبوتیں ہیں نا، یہ جو کہتے ہیں کہ بعض کہ جو ہے وہ عیسیٰ علیہ السلام کو نبوت بعد میں ملی، 15 سال کے بعد ملی، یا فلاں کو 40 سال کے بعد ملی، یا فلاں کو، یعنی نبی پیدائشی ہی نبی ہے، اچھا اچھا اچھا، ٹھیک ہے۔ اور یہ نبی ہی رہتا ہے، یہ وصف نبوت ان سے کبھی بھی کسی صورت میں زوال، اس کا زوال نہیں ہو سکتا، نہ یہ منصب نبوت ان سے زائل ہوتا ہے۔ ایک یہ کہ یہ کسبی نہیں ہے کہ جیسے بعض لوگوں نے اس کو جو ہے نا وہ یہ تصور کر لیا کہ فلاں جگہ یا نا بڑے بڑے مجاہدے کیے، یہاں تک ان پہ وحی آئی۔ اچھا، وحی بھی انبیاء کرام علیہ السلام کے ساتھ خاص ہے، غیر نبی کے لیے وحی کا ثبوت بھی گمراہی اور بددینی ہے۔ یہ نبی انبیاء کرام علیہ السلام کی خصوصیت ہے۔ انبیاء سے نبوت کبھی بھی کسی صورت میں بھی زائل ہو سکتی نہیں ہے۔ اور یہ عقیدہ رکھنا بھی فرض ہے کہ انبیاء سارے معصوم ہیں، اچھا، جتنے بھی نبی جلوہ فرما ہیں یہ سارے کے سارے انبیاء، الانبیاء ینزہون، تمام کے تمام نبی منزہ ہیں، پاک ہیں، ستھرے ہیں۔ اور معصوم کا معنی یہ ہے کہ اللہ رب العزت کی طرف سے ان سے گناہوں سے حفاظت کا وعدہ ہو چکا، لہٰذا اب یہ گناہ نہیں کرتے، ٹھیک، یہ اللہ تعالیٰ کی حفظ و امان میں ہے۔ اور یہ صرف انبیاء اور فرشتوں کی صفت ہے۔ معصوم ہونا یہ کن کے ساتھ خاص ہے؟ انبیاء کرام علیہ السلام کے ساتھ اور اللہ کے فرشتوں کے ساتھ۔ یہ اللہ تعالیٰ کے وعدہ الہی میں، حفظ میں ہے، اس کی حفاظت ہے، اس کے ذمہ کرم پر ہیں۔ ان سے گناہ محال ہے، اچھا، یعنی گناہ ہوتا ہی نہیں ہے۔ اچھا، نہ اعلان نبوت سے پہلے، نہ اعلان نبوت کے بعد، کسی بھی وقت، اور یہ تمام تر گناہوں سے پاک ہے، یہاں تک کہ صغیرہ گناہ بھی آمدن ان سے سرزد نہیں ہوتا، یہ گناہ کرتے ہی نہیں ہیں۔ گویا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں اپنا خاص اپنا لطف و کرم عطا کیا ہوا ہے۔ ان کی طرف کسی عیب کی نسبت کرنا، کسی گناہ کی نسبت کرنا، کسی جھوٹ کی نسبت کرنا اور کسی برائی کی نسبت کرنا، یہ کفر ہے۔ اگر کوئی بندہ کہتا ہے نہیں نبی بھی گناہ کر لیتے ہیں، جی نبیوں نے بڑے بڑے گناہ کیے، معاذ اللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ معاف فرمائے۔ انبیاء کرام علیہ السلام گناہوں سے محفوظ ہے، ٹھیک ہے، اور یہ ہر گناہ سے محفوظ ہے اور مطلقاً محفوظ ہے۔ گناہ کبیرہ سے تو مطلقاً بالاجماع، ایسا عصمت انبیاء بالاجماع ہے، اگر کوئی اس کو نہیں مانتا تو وہ اجماع کا منکر ہے۔ اور انبیاء کے علاوہ کے لیے عصمت کو ثابت کرنا یہ بھی گمراہی و بددینی ہے کہ غیر نبی کے لیے جو ہے عصمت جو ہے یہ ثابت نہیں، یہی جمہور بلکہ یہی اہل سنت کا موقف ہے۔ اس کے علاوہ اگر کوئی کسی اور کے لیے ثابت کرتا ہے تو اس کا وہ یہ بددینی ہے، گمراہی ہے کہ انبیاء کرام علیہ السلام کی کہ غیر کے لیے جو ہے وہ معصوم ہونے کو ماننا۔ اور انبیاء کرام علیہ السلام کی جو معصومیت ہے یہ بھی تمام کی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بعض لوگوں نے نبی پاک کی طرف معاذ اللہ عیب کی نسبت کی ہے، اور یہ عقیدہ بھی رکھنا فرض ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انبیاء کرام علیہ السلام کو جو احکام دیے وہ انبیاء نے تمام کے تمام اللہ کے حکم سے اللہ کی مخلوق تک پہنچا دی۔ اچھا، اگر کوئی یہ عقیدہ رکھے کہ بعض حکم جو ہے وہ نہیں پہنچا سکے کسی کے خوف کی وجہ سے، کسی کے ڈر کی وجہ سے، تو یہ بھی کفر ہے۔ جیسا کہ بعض لوگوں نے اس بات کو کہا
معاذ اللہ ٹھیک۔ انہوں نے کچھ باتوں کے بارے میں اس طرح کی باتیں کی ہیں جی فلاں کے خوف سے ایک تحریر لکھنی تھی وہ تحریر نہ لکھ سکے، یا فلاں کے بارے میں خلافت کا جب وہ خط لکھنا تھا ان کی وصیت لکھنی تھی تو وہ نہیں لکھ سکے نبی پاک علیہ السلام کے بارے میں یا دیگر انبیاء کرام کے بارے میں، تو یہ اسلام کے ساتھ اس کا کوئی تعلق نہیں۔ انبیاء کرام امین ہیں، صحیح۔ اور پھر دیکھیں کافر بھی ان کو امین مانتے ہیں۔ اچھا مسلمان جو ہے وہ معاذ اللہ اپنے آپ کو مسلمان کہلانے والا یہ کتنی بڑی خیانت و بددیانتی کر رہا ہے کہ وہ خوف نبی کے لیے ثابت کر رہا ہے کہ نبی کے لیے غیر نبی کا خوف، انبیاء کرام سب سے زیادہ قوی ہوتے ہیں، سب سے زیادہ بہادر ہوتے ہیں، سب سے زیادہ ذہین ہوتے ہیں، سب سے زیادہ پوری کائنات کی عقلیں ایک طرف اور انبیاء کی عقلوں کا وہ مقابلہ نہیں کر سکتے۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ نہیں جو ہے وہ معاذ اللہ انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانوں کو حقارت کی نظر سے دیکھتے ہیں اور کہتے ہیں دیکھیں جی ہمارا زمانہ تو سائنس کا، کتنے عقل مند لوگ ہیں۔ یہ بعض نبی جو ہے نا امتی کی عقل نبی کی عقل کا کروڑواں حصہ بھی نہیں ہے۔ ہاں صحیح صحیح۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں جو فہم، فراست، عقل، اجتہاد جو بھی شانیں عطا کی ہوتی ہیں ان کا مقابلہ کوئی بھی غیر نبی کر ہی نہیں سکتا۔ صحیح۔ اب ہم کہیں کہ ہم نے چاند کو چھو لیا یا کوئی کہے کہ فلاں سائنسدان نے یہ ترقی کر لی ہے تو یہ تو انبیاء کرام علیہ السلام کی عقلوں کا کروڑوں حصہ بھی نہیں ہے۔ لیکن ہر نبی اپنے اپنے زمانے کے تقاضے کے مطابق، کیونکہ انبیاء کا جو منشور ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکام مخلوق تک پہنچانا ہے نا، تو وہ مخلوق تک احکام اس کے زمانے کے تقاضوں کے مطابق پہنچاتے جو ذمہ داری ان کو دی گئی انہوں نے وہی کرنی، وہ انہوں نے کی ہے اور 100% سے بھی اوپر والی کی ہے۔ یعنی اس میں ایک رتی برابر، رائی کے دانے برابر بھی انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام نے کوئی کمی پیشی نہیں، صحیح۔ جو ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے حکم ہوا انہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکام کو مکمل کیا۔ اور پھر یہ بات بھی ہے کہ یہ عقیدہ رکھنا بھی ضروری ہے کہ انبیاء کرام ہر عیب سے پاک ہیں، ہر وہ عیب جو تنفیر کا سبب بنے جس سے مخلوق کو نفرت ہو، چاہے وہ گناہ کی صورت میں ہو، چاہے وہ جسمانی عیب ہو، چاہے وہ ظاہری ہو، چاہے وہ باطنی ہو، چاہے وہ گناہ کی شکل میں ہو، کسی بھی صورت میں ہو، تو وہ جو عیب ہے ان عیبوں سے انبیاء پاک ہیں۔ صحیح۔ ایسی بیماریوں سے پاک ہیں کہ جن بیماریوں سے لوگوں کو نفرت ہو، ایسی بیماریوں سے بھی کیا ہیں صحیح۔ وہ انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام پاک ہیں۔ جبکہ بعض خبثاء نے عیسیٰ روح اللہ علیہ السلام کی طرف بڑی غلط نسبتیں کی، آپ کی والدہ ماجدہ کی طرف جو ہے، یہ جو نبوت کا اعلان کرنے والا یہ کیا خبیث تھا قادیانی، اس نے عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں بڑی غلیظ قسم کے بکواسات کی ہیں، صحیح۔ اور آپ کو معاذ اللہ یعنی کہ ہم تو وہ بات سوچ بھی نہیں سکتے جو اس نے اپنی کتابوں کے اندر انبیاء کے، یعنی ایک تو نبوت کا دعویٰ کیا اور اس پر بغیرتی اور خباثت یہ کہ پھر انبیاء کی اتنی سری توہینات کی۔ اب نبی کی توہین کرے، حالانکہ نبی کی توہین ہی کفر ہے، تو کافر نبی ہو سکتا ہے؟ صحیح۔ یہ تو بندہ سوچ بھی نہیں سکتا نا۔ یہ ساری چیزیں جو ہے نا اس کی اپنی ہی گفتگو، اپنی تحریرات، اپنا ہی کلام خود اس کی جو ہے وہ نفی کرتی ہے۔ تو انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام ہر عیب سے کیا ہیں؟ پاک ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے انبیاء کو اپنے غیوبات عطا کیے ہیں، یعنی غیب کے علوم عطا کیے، ان پر اطلاع عطا کی ہے، وہ مخلوق کو ان باتوں کی خبر دیتے ہیں۔ اور نبی کا معنی بھی یہی ہے۔ نبی کا اگر معنی ہم لیں دیکھیں تو اس کا معنی بھی یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے انبیاء کو، تمام انبیاء کو علم غیب عطا کیا۔ اچھا۔ اور قرآن مجید کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان باتوں کو واضح بھی فرمایا، وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا، فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو تمام چیزوں کا علم عطا کر دیا۔ صحیح۔ ٹھیک ہے۔ اب جہاں تک انسان کی عقل نہ ہو، جس چیز کو عقل کے ذریعے بھی حاصل نہ کیا جا سکتا ہو، یا عقل کی وسعت سے جو بالا تر ہو، اسی کو غیب کہتے ہیں۔ انبیاء کرام علیہ السلام نے ہمیں جو کچھ بتایا وہ کیا ہے؟ غیب ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کے متعلق کیا کہتے ہیں اس کو، قبر کے عذاب کے متعلق، جہنم کے عذاب کے متعلق، جنت کے متعلق، یا دیگر بہت ساری اشیاء۔ اور پھر نبی کریم علیہ السلام نے تو بالخصوص ابتدا سے انتہا تک بخاری کی حدیث کے مطابق، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو جس حدیث کے مروی ہیں،
ابتدائی تخلیق انسانی سے لے کر یہاں تک کہ جنتی جنت میں چلا گیا، جہنمی جہنم میں چلا گیا، نبی پاک نے ان تمام چیزوں کو بیان کیا۔ اچھا بالکل ایسے ہی۔ اور انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کے علم غیب کی مطلقاً نفی کر دینا بھی کفر ہے، اور وہ قرآن پاک کی آیات طیبات کا انکار ہے۔ اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں انبیاء کے غیب کو بیان کیا، جیسا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے عالم الغیب فلا یظہر علی غیبی احدا الا من ارتضی من رسول۔ میں عالم الغیب ذات اللہ کی ہے، اور وہ اس پر مگر اس غیب پر وہ اطلاع عطا کرتا ہے اپنے منتخب انبیاء میں سے جس کو چاہتا ہے۔ صحیح، ٹھیک ہے۔ اور اسی طرح قرآن پاک میں وما کان اللہ لیطلعکم علی الغیب، فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کسی کو بھی اپنے غیب پر اطلاع نہیں دیتا مگر اپنے رسولوں میں سے جسے چاہتا ہے۔ ٹھیک ہے، یعنی انبیاء میں سے عام مخلوق کو نہیں، انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کا کے لیے اس کا انتخاب فرمایا۔ اور اسی طرح قرآن پاک میں فرمایا اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کے بارے میں بالخصوص وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ، اور ہم نے وہ سب کچھ آپ کو سکھا دیا جو آپ نہیں جانتے تھے۔ اور فرمایا وَمَا هُوَ عَلَى الْغَيْبِ بِضَنِينٍ، اور میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم غیب بتانے میں بخیل نہیں، یعنی یہ بتا دیتے ہیں لوگوں کو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے علم و عرفان کی جو انہیں عروج و بلندیاں عطا کی ہیں، تو یہ عقیدہ ضروری ہے۔ مطلقاً اگر کوئی غیب کی نفی کرتا ہے کہ اب نبی کو غیب کا علم ہے ہی نہیں، اور معاذ اللہ یہ کہے کہ اگر یہ غیب ہے تو ایسا غیب تو ہر چوڑے چماڑ زید بکر فلاں 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 کو حاصل ہے، تو یہ تو بہت بڑی توہین اور گستاخی اور بے ادبی ہے۔ اور پھر یہ تک یہاں تک کہہ دینا کہ غیب تو شیطان کو ہے اور ملک الموت کو ہے، نبی کا غیب کہاں سے ثابت ہے؟ یعنی فرشتے کے لیے ماننا، اور اس سے بھی نچلا درجہ بلکہ ہے ہی نچلا، وہ شیطان کے لیے غیب تسلیم کیا، اور رسول پاک علیہ السلام کے بارے میں غیب کی نفی کر دینا، یہ ایک مسلمان